خواتین رات وزیراعظم میاں نواز شریف 7 فروری جمعے کے روز مری سے اسلام آباد تشریف لا رہے تھے۔ وزیراعظم کے موٹرکیڈ کے لیے 2 روٹس لگے تھے۔ ایس پی حسیب شاہ موٹرکیڈ کے پائلٹ تھے۔ ایس پی وزیراعظم کے قافلے کو غلط ڈائریکشن میں لے گئے، جس کی وجہ سے وزیراعظم رش میں پھنس گئے۔ وزیراعظم کی نظر میں یہ ایک سنگین جرم تھا، چنانچہ کل چیف سیکرٹری پنجاب نے ایس پی حسیب کو معطل کر کے تحقیقات کا حکم دے دیا۔ اس سے اگلے دن یعنی ہفتہ 8 فروری کو وزیراعظم کی گاڑی چند لمحوں کے لیے لاہور کے کلب چوک میں پھنس گئی۔ اس جرم میں بھی ڈی ایس پی محمونہ رشید اور انسپیکٹر فخر زمان کو معطل کر دیا گیا۔ یہ 2 واقعات ثابت کرتے ہیں کہ حکمرانوں کی نظر میں وزیراعظم کے موٹرکیڈ کا ٹریفک میں پھنس جانا سنگین ترین جرم ہے، اور اس سنگین ترین جرم میں ایس پی تک معطل ہو سکتا ہے۔ آپ پچھلے 1 برس میں پنجاب میں ہونے والے جرائم کا ڈیٹا نکال کر دیکھ لیجئے۔ پنجاب میں 2013 میں 3,90,932 کیس رپورٹ ہوئے، کوئی ایس پی معطل نہیں ہوا۔ 2,92,333 کیسوں کے چالان پیش ہوئے، کوئی ایس پی معطل نہیں ہوا۔ پولیس 32,962 کیسز کا سراغ نہیں لگا سکی، کوئی ایس پی معطل نہیں ہوا۔ قتل کے 6,500 واقعات رپورٹ ہوئے، اقدام قتل کے 7,000 واقعات سامنے آئے، اغوا کے 14,446 واقعات سامنے آئے، ریپ کے 2,574 کیس سامنے آئے، گینگ ریپ کے 139 واقعات، ڈکیتی اور چوری کی 21,000 وارداتیں اور نقب زنی کی 14,000 وارداتیں ہوئیں، لیکن کوئی ایس پی معطل نہیں ہوا۔ پنجاب میں پچھلے سال 21,000 گاڑیاں اور موٹر سائیکل چوری ہوئے اور 6,500 گاڑیاں گن پوائنٹ پر چھین لی گئیں، لیکن کوئی ایس پی معطل نہیں ہوا۔ مگر وزیراعظم صاحب نے صرف اپنی گاڑی رش میں پھنسنے پر ایس پی معطل بھی کر دیا اور اس کے خلاف تحقیقات بھی شروع ہو گئیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ سارے جرائم عوام کے ساتھ ہوئے تھے، اور پولیس سمیت پاکستان کا کوئی ادارہ عوام کا محافظ نہیں۔ ملک کے تمام سرکاری اداروں کا صرف ایک کام ہے، حکمرانوں کی خدمت کرنا، حکمرانوں کے راستے صاف کرنا اور حکمرانوں کے نخرے برداشت کرنا۔ اور جس دن اس ذمہ داری میں ذرا سی کوتاہی ہو جاتی ہے، اس دن وہ سرکاری ملازم معطل کر دیا جاتا ہے۔ اور یہ وہ ناصافی، یہ وہ آمرانہ رویہ ہے جس کی وجہ سے طالبان جیسی تنظیمیں جنم لیتی ہیں اور ریاستیں ان سے مذاکرات پر مجبور ہوتی ہیں۔ آپ نوٹ فرما لیجئے کہ اگر آپ کا یہ رویہ نہ بدلا تو ملک کے حالات بھی نہیں بدلیں گے۔ آپ ملک کو بدلنا چاہتے ہیں تو اپنی سوچ، اپنے رویے اور اپنا انداز حکمرانی بدلیے، ملک خود بخود بدل جائے گا۔